علی بھائی، پہلا سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آج کل اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، ہر فیلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچز ہیں، کھانے کے اوپر ریسرچز ہیں، سونے کے اوپر ہیں، ایون کہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر سائنٹسٹ نے ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم مینٹل ہیلتھ کو اچھا رکھ سکتے ہیں، صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں، اتنا کچھ ہے۔ تو ایک ایسے دور کے اندر ہم ایک نوجوان کو کیسے قائل کر سکتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی مذہب کا منتخب کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے؟ جی، اس میں جب تک انسان پرپز آف لائف کو تلاش نہیں کرے گا نا، اس وقت تک کبھی بھی اس معاملے کے لیے وہ سیریس نہیں ہوگا۔ انسان کو شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ حالات و واقعات اسے بتاتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پٹ کر دی ہے؟ اور پھر کیا مرنے کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا، کریٹر کا تعارف اس دنیا میں موجود نہ ہوتا، دنیا میں کوئی اس ٹاپک پہ بات نہ کر رہا ہوتا، پھر تو یہ بات کی جا سکتی تھی کہ ٹھیک ہے، جس طرح باقی لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی زندگی گزاریں۔ لیکن اس دنیا کے اندر جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا ہے اور ٹیکنالوجی کی برکت سے پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج کیا گلوبل ہوم بن چکی ہے، اس میں ریلیجن تو سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی چیز ہے۔ لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ سائنس کی تحقیق کرتے ہوئے اپنی اس فیلڈ کے اندر بڑی دور تک جاتے ہیں، لیکن فزیکل ورلڈ کے پیچھے جو میٹا فزکس ہے، جو ان تمام چیزوں کو لے کے چل رہی ہے، اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے پھر ان کے لیے خدا کبھی سیریس نہیں ہوگا۔ تو مذہب ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، اور خدا کی ریکوائرمنٹ انسان سے یہ ہے کہ وہ اس کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق چلے۔ اگر خدا کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارو، تو پھر مذہب ہماری ضرورت نہیں رہے گی۔ خدا ہماری ضرورت اس لیے کہ ہم مر جائیں، نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ اپنی مرضی سے مریں گے، اور اگر مرنے کے بعد کوئی آگے زندگی ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کریٹر نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، وہ آنے والی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اس زندگی کے اندر بھی اس نے بہت کچھ کر دیا۔ ہمیں اگر خوشیاں دیں تو کئی ایک غم بھی دیے، اور ان غموں کو ہم ایک لیول تک تو کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ اور اگر آخرت کا جو وعدہ دینے والے پیغمبر، لاکھوں پیغمبر جو سچے تھے اپنے اپنے زمانوں میں، وہ سب کے سب ایک بات کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، آن دا ڈے آف ججمنٹ تم جواب دہ ہو، اکاؤنٹیبل ہو اپنے رب کو۔ تو ہزاروں اور لاکھوں پیغمبر ایک ہی بات کر رہے ہیں، جو کہ اپنے اپنے زمانے کے سچے لوگ تھے، ان کے مخالفین بھی انہیں مانتے تھے کہ وہ سچے لوگ تھے، تو جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ پھر لاجیکلی کیا ہم اپنے کریٹر خود ہیں؟ کیا ہمارے ماں باپ ہمارے کریٹر ہیں؟ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا، ان کا تو ایک اپنا معاملہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طریقے سے بنایا ہے، آج سائنس کی برکت سے تو ہمیں جس طرح چیزیں پتہ چلی ہیں، اس کے بعد تو زندگی کا سب سے اہم سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں جب یہ سوچتا ہوں، میں تو ڈر جاتا ہوں کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب میں نے اس گاڈ کو تلاش کرنا ہے۔ جب آپ خدا کو تلاش کرنے نکلیں گے، پھر خود بخود خدا کے جو قوانین ہیں، مورل لاز، جو مذہب کے قوانین ہیں، وہ سب کے سب آپ کو بڑے ریشنل لگنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک خدا کا تعارف نہیں ہوگا تو یہ کہنا کہ جی 5 وقت نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، یہ ساری کی ساری چیزیں فضول ہوں گی ایسے شخص کے لیے جسے خدا کا تعارف نہیں ہے۔ تو پرپز آف لائف کو تلاش کریں، کریٹر کو تلاش کریں، کریٹر تک پہنچ جائیں تو پھر ول آف کریٹر کیا ہے، پھر وہ انشاءاللہ تعالی آگے معاملات چل سکے۔ تو یہ چیز ہے جو اصل ضروری چیز ہے۔